کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں چھپکلی، بچھو، سانپ یا کچا گوشت، اس کا جو دیکھنا ہے یہ جادو جنات کی علامت ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ لوگ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں بیماری سے، کسی وبا سے، کسی تکلیف سے یا کسی جینیٹک سے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے۔ بوڑھے بندے کو خواب آیا تو اس کی تعبیر اور ہو سکتی ہے، سردیوں میں خواب آیا تو اور تعبیر ہو سکتی ہے، گرمیوں میں خواب آیا تو اس کی اور تعبیر ہو سکتی ہے، بہار میں، خزاں میں، یہ موسموں کے حساب سے بھی ہوتا ہے، ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے، عقیدے کے حساب سے بھی ہوتا ہے، سوچ کے حساب سے بھی ہوتا ہے، اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھ اپنے کے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو سکتا ہے، ہر اپنے چیز پروفیشن کے حساب سے ہو سکتا ہے۔ آپ نے بہت زیادہ بسیار خوری کہتے ہیں بہت زیادہ کھا لینا، اگر آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہے اس کا خواب اس سے خواب ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی معدے کی پرابلم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیس اینڈ لائٹ کا یہ خوبصورت چینل، اور چینل میں ہم آپ کو ایک نئے سلسلے سے متعارف کروا چکے ہیں جو ہے سوال آپ کا۔ میں ہوں نوید نظامی اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان جزمانی صاحب۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال آپ سے ڈسکس کروں، آپ بھی بڑا مسکرا رہے تھے ابھی اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے، میں بھی بڑا آپ سے مذاق کر رہا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ وہ خوابوں والی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی؟ سوال والا مذاق چل رہا ہے، میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ یہ سوال واقعتاً بڑی ضرورت ہے جی، جو ابھی آپ سامنے رکھ کے ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ سوال ہو رہا ہے، اچھا تو یہ واقعتاً بڑا اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے، لیں جی۔ اب اصل میں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے 2 دن پہلے ایک کال آتی ہے جس میں چھپکلی کے خواب کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، پھر مجھے میسنجر پہ کچھ میسیجز آنے شروع ہوئے۔ روٹین کچھ اس طرح سے ہے کہ چونکہ میں ایک ایسا مارننگ شو بھی کرتا ہوں جس میں سارے سیگمنٹ رہتے ہیں، تو ایسے بہت سے لوگ جو آپ بھی شامل ہیں اس میں جو محبت کا اظہار کرتے ہیں، کچھ پریشانی سے رابطہ کرتے ہیں اور کچھ محبت کے اظہار کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ میں ان میں سے وہ چیزیں نکالوں جو آپ لوگوں کی بار بار اشد ضرورت نظر آتی ہے جس سوال کے بارے میں۔ تو اب چونکہ میں نے یہ نیا پروگرام ریکارڈ کرنا تھا تو میں نے ذہن میں رکھا کہ آپ نے ریپیٹڈلی اتنی مرتبہ اس خواب کے حوالے سے، میرا مطلب ہے اس سوال کے حوالے سے مجھے پوچھا، تو میری اب مجبوری بن گئی اور میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں عثمان صاحب سے آج اس پہ بات کروں۔ عثمان صاحب، یہ جو خواب ہیں، ایک وہ گانا ہم سنتے تھے کہ خواب ادھورے سہی لیکن خواب سہارے تو ہیں، لیکن کچھ خواب ایسے ہیں جو لوگوں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں اور وہ بار بار دیکھتے ہیں، بار بار اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں نے ڈیٹیل میں تمہید اس لیے لی کہ یہ بڑی اہم بات ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں چھپکلی، بچھو، سانپ یا کچا گوشت، اس کا جو دیکھنا ہے یہ جادو جنات کی علامت ہے جو کہ بہت خطرناک ہے۔ کچھ لوگ ایسوسیٹ کر دیتے ہیں بیماری سے، کسی وبا سے، کسی تکلیف سے یا کسی جینیٹک سے، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے۔ بہت زیادہ کویسچنز ہیں یہ، لیکن میں نے سب کو اکٹھا کر کے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ اب جواب آپ نے دینا ہے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ خواب کے حوالے سے اگر بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ایک حدیث سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں، جی، 3 اقسام ہیں، خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ آپ نے فرمایا پہلا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے جو بشارت ہوتی ہے خواب دیکھنے والے کے لیے، اور دوسرا خواب ہوتا ہے شیطان کی طرف سے۔ کیوں ہوتا ہے؟ غم زدہ کرنے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، کہ شیطان جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے تو نہیں آئے گا نا خواب میں، غم زدہ کرنے کے لیے کوئی بھی چیز آپ کو دکھا سکتا ہے۔ شیطان شیطانی کام کرنے کے جی، لیے اس آئے میں گا۔ سانپ آ سکتا ہے، چھپکلی آ سکتی ہے، بچھو آ سکتا ہے، کچا گوشت جس طرح آپ نے سوال، یہ ساری شیطان کی طرف سے بھی آ سکتی ہیں۔ اور تیسری قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی وہ ہے نفسیاتی خواب، یعنی خود کلامی خیالات، وہ چیزیں جو سارا دن آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، وہ چیزیں بیک اینڈ پہ آپ کے ذہن میں پڑا ہے۔ سب کانشیس کے ساتھ جو لنک ہے وہ ڈیٹا بھی کبھی خواب میں ایکٹیو ہو سکتا ہے۔ تو اسلام نے ہر قسم کے خواب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کہ آپ کو اگر کوئی خواب آتا ہے تو 3 پیٹرن پہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سا ہے۔ جی، تو مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ آپ کا جو سوال ہے نا، سب سے زیادہ موجودہ دور کے عامل حضرات 2 قسموں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب بزنس چلا رہے ہیں، جی، خوب اپنے سیٹ اپ رن کر رہے ہیں۔ کون سے؟ شیطان کی طرف سے آنے والا خواب اور نفسیاتی خواب۔ مثلا ایک پیشنٹ آ کے بتاتا ہے کہ سر مجھے رات کو خواب میں سانپ اور چھپکلی اور بچھو نظر آیا، یا سانپ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، یا چھپکلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے ہے، یا نفسیاتی خواب ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا۔ اچھا، اگر وہ شیطان کی طرف سے خواب ہے
تو پھر ہم نے اس خواب کو اسلام کے مطابق زائل کرنا ہے. اگر نفسیاتی خواب ہے تو پھر وہ جو فوبیا ہے پیشنٹ کو، اس کا فوبیا ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. آسان کام ہے. لیکن یہ دونوں چیزوں پہ ورک کرنے کے بجائے ایک تیسرا کام کیا جاتا ہے، اس خواب کے ذریعے سے خوب خوفزدہ کیا جاتا ہے. مثلا پیشنٹ آتا ہے معالج کے پاس، وہ آ کے بیٹھتا ہے، آ کر کہتا ہے سر میں بڑا پریشان ہوں. وہ خود پوچھتا ہے معالج آپ کو خواب آتے ہیں؟ جی جی آتے ہیں. برے خواب بھی آتے ہیں؟ جی. برے خواب بتائیں گے آپ؟ سر مجھے تو خواب میں سانپ نظر آتا ہے، چھپکلی نظر آتی ہے، بچھو نظر آتا ہے. جب یہ اس نے کہا نہیں تو دکان چمکی میں نہیں، اسی لیے مسکرا رہا تھا، دکان اسی چل لیے گئی. مسکرا رہا تھا. جی اس نے بالکل. دیکھنا یعنی اس کی طرف، یار یہ تو بڑا پکا گاہک لگ رہا ہے جس کو یہ خواب آ رہے ہیں. اچھا اب وہ تحقیق کیے، تصدیق کیے بغیر وہ کہے گا ہو بڑا سخت جادو ہے، کہاں گھوم رہے ہیں آپ؟ مجھے تو آپ کے ارد گرد بڑی لیئرز فیل ہو رہی ہیں، مجھے تو آپ کے اوپر بڑے اثرات فیل ہو رہے ہیں. جب آپ آ کر بیٹھے تھے تو میرے کندھوں پہ دباؤ آ رہا تھا. یعنی وہ شو کرے گا کہ پتہ نہیں کتنا سخت تیرے ساتھ مسئلہ ہے. اب اس خواب کے ذریعے سے اس کو ایزیلی ٹریپ کر لے گا. میں ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہاں ساتھ ہی ذکر کرنا ضروری ہے. ضروری ہے. آپ نے اب دیکھنا ہے کہ کس طرح یہ ٹیکنیکلی پوائنٹ ہے کہ وہ خواب کو، آپ کے برے خواب کو کس طرح ٹریپ کرتے ہیں. اور 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے بھیڑیوں سے بچانے کے لیے اپنی امت کو نصیحت کی ہوئی ہے. اب ہم علم حاصل نہیں کرتے تو اس لیے پھنس جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک شخص آیا، اعرابی تھا. جی. اس نے آ کر کہا، ڈرونا خواب بتایا. آ کر خواب کیا بتاتا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سو رہا تھا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں میرا سر کاٹ دیا گیا اور اس سر کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں. ڈرونا ہے یا نہیں خواب؟ شدید خوفناک خواب ہے. خواب ایک بندہ قتل کر دیا گیا، اس کی گردن اتر گئی، اس کا سر کاٹ دیا گیا اور وہ خود ہی دیکھ رہا ہے اپنے وہ آپ کو. خود دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ والا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت کو سنایا. دنیا کے آج کل کے معالج کی بات نہیں کر رہا. غور کیجئے یہ بات کا وزن کتنا ہے. جی. یہ کتنا ڈرونا خواب ہے اور نبی رحمت کے سامنے اعرابی نے رکھا. جی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسکرائے، پھر اس شخص کو ڈانٹا کہ اس طرح کا خواب کسی سے ڈسکس نہ کرو جس میں شیاطین تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. یہ سوال جنہوں نے مجھے کیا ہے نا، یہ غور کرنے والی بات ہے سر. پلیز. شیاطین اگر خواب میں کسی مریض سے چھیڑ چھاڑ کریں، چھیڑ چھاڑ سے کیا کہ وہ ڈرونی چیزیں دکھائیں، پریشانی والی چیزیں دکھائیں، سانپ بن کے آ جائیں، بچھو بن کے آ جائیں، چھپکلی بن کے آ جائیں، شیاطین آئیں، وہ والا خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو ڈانٹا کہ شیطان کی چھیڑ چھاڑ والا خواب آپ نے کسی کو نہیں بتانا. نبی محترم خود کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اب کرنا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ برا خواب آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بائیں طرف، بائیں کندھے کے الفاظ نہیں ہیں وہ اسی طرف پڑھیں، بائیں طرف آپ نے 3 بار پھونکنا ہے اور اس پھونک میں تھوک کے ذرے ہونے چاہیے. جب کوئی اعوذ باللہ پڑھ کے اس کو تھو تھو کر کے 3 بار زائل کر لے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کو وہ برا خواب نقصان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے. اب آپ اس کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ زیادہ پاورفل بات ختم ہے یہاں پہ. برا خواب آیا، بالکل آپ اعوذ باللہ پڑھیں، زائل کر دیں، گارنٹی نبی پاک کی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. آپ زائل کریں کچھ نہیں ہوگا، خواب کو زائل کریں آپ کچھ نہیں ہوگا. کیوں عامل کے پاس جا کے آپ خود وہ کہتے ہیں آپ بیل مجھے مار. جی. اس طرح کا خواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نے بے شمار نظامی صاحب حدیثیں پڑھی، جس حدیث میں بھی نبی پاک نے یہ فرمایا نا کہ برا خواب آئے تو کیا کرنا ہے، طریقہ بتایا، ساتھ یہ الفاظ موجود تھے کسی سے بتانا نہیں ہے. اچھا سب سے پہلی بات جو میں سمجھاؤں یہاں پہ، کیونکہ میں نے اور بھی بہت سے پروگرامز کیے ہیں خوابوں کے حوالے سے، تعبیر کے حوالے سے، تو بہت لوگ جاننا چاہتے ہیں، لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اور آبویس بات ہے عثمان صاحب کہ اگر کسی کو پریشانی والا خواب آیا تو اس نے پریشان ہی ہونا ہے. کسی نے خوفناک چیز دیکھی، اس نے خوفناکی کو دیکھ کے اور مزید ڈپریشن میں چلے جانا ہے. اس کا اصل حل آپ سے آج ہم نے جاننا ہے کہ ایک تو آپ نے کہا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے ذکر نہیں کرنا. کون سا خواب؟ برا خواب. برا خواب. اچھا سب سے پہلی بات تو وہ ذکر کرنے کے بھی الگ سے لوگ ہیں، الگ سے اس کی باقاعدہ ایک پوری ایک وہ سائیکی بتائی گئی ہے کن کو بتانا اور کن سے پوچھنا ہے. یس. محبت کرنے والا ہو آپ کو، وہ باقاعدہ پروٹوکول ہے. برے خواب کی بھی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو چیزیں آپ نے سوال میں پوچھی، سانپ، چھپکلی، بچھو، یہ کچا گوشت برے خوابوں میں آتا ہے، بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. جس خواب سے آپ خوف زدہ ہو رہے ہیں میں کہوں گا کہ موجودہ دور کے عاملوں سے نہ ڈسکس کریں. اچھا آپ کے سامنے میں سوال رکھتا ہوں، آپ انالیسز کریں اس بات کا. یہ جو خواب اعرابی کو آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، یہی سیم خواب موجودہ دور میں کسی شخص کو آ جائے، اس کا سر کاٹ دیا جائے، وہ رات کو سر کے پیچھے بھاگ رہا ہے
اور وہی شخص اٹھے موجودہ دور کے کسی عمل کے پاس آ جائے, وہ کہے سر رات خواب دیکھا میرا سر کاٹ دیا گیا, اس کی تعبیر فرمائیں ذرا, تو کیا تعبیر فرمائیں گے وہ؟ پتہ ہے آڈینس کو پتہ ہے, بالکل پتہ ہے, اور کوئی پتہ نہیں ایسے ملتے جلتے جو بہت سے خواب ہوں ہمارے دیکھنے سننے والے ڈسکس کرتے ہوں جا کے, اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا. یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جو میں بتا رہا ہوں. اچھا اب سیم خواب عامل کو کوئی بتائے, اس عامل نے پتہ کیا کرنا ہے, میں ذرا تھوڑا سا ان کی ایکٹنگ بتاتا ہوں. سر کاٹ دیا گیا جی, خواب میں کاٹ دیا گیا, سر اتر گیا تھا, بڑا ظالم ہے کوئی جادو کرنے والا, بہت ہی ظالم شخص ہے, مار دیا اس نے تو جو کام کرنا تھا تمام کر دیا. دیکھا نا تم نے اپنے آپ کو دیکھ لیا, تمہارا سر کٹا ہوا تھا. ہاں او بھائی لیٹ آئے ہو تم, اب تو اتر گیا سر, تم اب آئے ہو میرے پاس, کیا کر سکتا ہوں میں, لیکن آپ کے لیے میں محنت کروں گا, آپ کے لیے میں عمل کروں گا, سر دوبارہ جوڑ دوں گا آپ کا, میں سر جوڑ دوں گا. لیکن وہ جو ایلفی ہے نا وہ 5-6 لاکھ کی آئے گی. اللہ اکبر, خوف, بکرے آئیں گے, صدقے آئیں گے, بہت سے پیسے آئیں گے. پھر انہوں نے پیٹرن سیدھا کرنا ہے. بہت سارے لوگ, میں سب کی بات نہیں کر رہا, فی سبیل اللہ کے نام پہ آپ کو پھنساتے ہیں, کہتے ہیں ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں, لیکن جنات کا ہدیہ ہے, ہمارا نہیں, جنات کا ہدیہ ہے, ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں. آپ آئیں, ہم چیک فری کریں گے, ڈرائیں گے بھی آپ کو فری, خوف زدہ بھی فری کریں گے. جب آپ اچھے سے ڈر جائیں گے پھر ہم آپ کی جیبیں خالی کریں گے, فی سبیل اللہ کے نام سے آپ کو ڈرائیں گے. آپ سمجھیں گے یار ویسے ڈرنے کے لیے آپ گئے, جب آپ کو انہوں نے خوب خوف زدہ کر لیا, اس کے بعد جب دیکھیں گے نا یہ واقعتاً پینک ہو گیا, وہ کہے گا دیکھیں میں ابھی بھی فی سبیل اللہ کام کروں گا, میرے جنات جو ہے نا ان کا خرچہ ہے بھئی, اس کے جنات پیٹرول. ایسا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے ماڈرن جنات ہیں, وہ پراڈو وغیرہ میں پھرتے ہیں, لاکسس میں پھرتے ہیں, یا وہ جنات کان میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاکھ دیں گے تو پھر آپ کا معاملہ ٹھیک ہوگا. یہ والے معاملات وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے گوشت نا رات کو قبرستان میں پھینکنا. میرا ایک دوست تھا, ان کو بھی کہا, انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, میں نے کہا, وہ کہتے یار یہ ہمارا بڑا بندہ جاننے والا ہے, جس نے کہا, میں نے کہا اس کو گوشت دو اور دیکھو تو صحیح یہ پھینکتا ہے. اس کو گوشت دے دیا, تو وہ پہلے تو کہہ رہا تھا کہ پیسے مجھے دے دیں میں خود لے لوں گا, کہتے نہیں ہم آپ کے پاس گوشت پہنچا دیتے ہیں, بکرے کا گوشت پہنچا دیا. اچھا کہاں پھینکنا ہے, یہ قبرستان میں رات کو پھینک دوں گا, ٹھیک ہے, کتنے کے بجے پھینکنا ہے, 2 بجے میں انشاءاللہ پھینک دوں گا, یہ بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے. وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے, ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا یہ آ جائے گا. وہ رات کو اس نے گاڑی پکڑی, دوست کو ساتھ لیا, وہ چھپ کے ادھر بیٹھا رہا. 2 بجے اس نے کہا جی کدھر ہے, کہتے میں ابھی گوشت پھینک کے نکل رہا ہوں قبرستان سے. اس نے کہا کہ 2 بجے اس نے یاد کروایا ہوگا. اس نے کہا کس قبرستان سے, اس نے کہا یہ اپنے گاؤں والا جو میرے قبرستان ہے نا اس میں. کہتا اس قبرستان کے باہر ہی ہم گاڑی پہ کھڑے ہیں, انتظار تو ذرا ہمیں 2 منٹ مل لیں, ذرا ضروری کام ہے. اس نے فوری نمبر ہی بند کر دیا, کیونکہ وہ تو گھر بستر پہ لیٹا ہوا بات کر رہا تھا نا, یہ صدقے کے نام پہ. تو بات اور طرف چلی گئی, یہ لوگ آپ کو خود خوف زدہ کرتے. اب یہی خواب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعرابی صحابی بتا رہے ہیں, اور نبی پاک سب سے پہلے مسکرائے کیوں, اس کا خوف کم کیا مریض کا, اس کو ریلیکس کیا, پھر ڈانٹا کہ یہ پھنس جائے گا اس طرح کی باتیں آگے کسی سے ڈسکس کریں. سبق تھا نا اس میں, پھر نصیحت کی, ڈانٹا, الفاظ ہیں حدیث کے کہ اس طرح کے خواب کسی سے ڈسکس نہ کرو جس میں شیاطین تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں. اچھا سر, یہ تو بڑا کلیئر کر دیا. ہماری جو مائیں بہنیں ہیں چھپکلی سے بہت ڈرتی ہیں, اور کبھی خواب میں بھی آ جائے تو ڈیفینیٹلی وہ ڈرنا ہی ہے انہوں نے. ایک بات اور بڑی مشہور ہے جو بار بار میرے کان میں آ رہی ہے, میرے ذہن میں وہ گھوم جاتی ہے بات, کہ کوئی خاص بیماری لگ جاتی ہے خواتین کو, کہتے ہیں چھپکلی خواب میں دیکھنے سے, یہ بھی کوئی بات ہے؟ میں آپ کو ایک عامل صاحب کی بات بتاتا ہوں. ایک بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی, اچھا ٹھیک ہے, وہ کہتا جناب میری وائف اتنا خوف زدہ ہے نا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد, ذرا آپ سنیں, آپ کی مہربانی ہے, یہ میری وائف پاس بیٹھی, ذرا مجھے بھی سمجھائیں. میں نے کہا اچھا میں ویڈیو دیکھ کے رابطہ کرتا ہوں. میں نے ویڈیو سنی, پھر مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی, پھر میں نے اس بھائی سے رابطہ کیا, وہ بھائی صاحب نے پھر وائف بھی پاس بیٹھی, بات بھی کروائی. اب ویڈیو کیا تھی, ویڈیو میں 3 چیزیں ذکر تھی. پوچھا گیا کہ خواب میں چھپکلی نظر آنا کس چیز کی علامت ہے. کہیں میں سوری آپ کی بات, کہ وہ میری والی ویڈیو تو نہیں تھی, ایک ویڈیو میری بھی ہے ویسے ایسی, اچھا نہیں چھپکلی کے حوالے سے, خواب کے حوالے سے. اچھا نہیں وہ نہیں میں نے دیکھا. اچھا وہ نہیں ہے, چلے یہ بہت بہتر ہے. اور بھائی تھے. اچھا اب اس میں وہ سوال جب کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزوں کی علامت ہے, 3 چیزوں کی. خواب میں چھپکلی دیکھنا بہت خطرناک بیماری لگنے کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ کو خواب میں چھپکلی نظر آئی ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کے حالات خراب ہونے کے قریب ہیں, آپ کو کوئی خطرناک بیماری لگ سکتی ہے. ساتھ اس نے کہا تیسری چیز, اگر خواب میں چھپکلی عورت دیکھتی ہے, عورت کو خواب آتا ہے کہ وہ خواب میں چھپکلی دیکھ رہی ہے, تو پھر تو بہت خطرناک ہے, اس عورت کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. آپ کو پتا ہے آج کل بریسٹ کینسر کا مسئلہ, اس نے ایزیلی اس کے ساتھ جوڑ دیا. نو ڈاؤٹ نظر بد کے ساتھ یہ بریسٹ کینسر کا ایشو ہو سکتا ہے, کینسر والے مسائل ہو سکتے ہیں, نظر بد کے ساتھ لنک ہے.
لیکن اس خواب کو، برے خواب کو، نبی پاک نے فرمایا کسی سے ڈسکس نہیں کرو، کیونکہ اس خواب کی تعبیر کے ذریعے سے کوئی آپ کو خوفزدہ نہ کر دے. ایک شیطان نے خوفزدہ کیا اور اوپر سے آپ کو تعبیر کرنے والے نے خوفزدہ کر دیا. تو نبی پاک نے اسی لیے منع فرمایا. اب وہ کہہ رہا کہ 3 چیزیں ہو جائیں گی. اگر عورت خواب میں چھپکلی دیکھے گی اس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے، مرد دیکھے گا کوئی اور بیماریاں لگ سکتی ہیں، حالات خراب ہو سکتے ہیں. بھائی کہاں سے یہ تعبیر متعلق؟ یہ تعبیر پہلے تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ تعبیر یہ بھائی اپنی طرف سے کر رہے ہیں خوف زدہ کرنے کے لیے، دکان چمکانے اور چلانے کے لیے. میں نے اس پہ بڑی ریسرچ کی. کسی اہل معبر نے، جو بڑی کتابیں ابن سیرین رحمہ اللہ کی ہیں، دارالسلام کی کتاب ہے، کسی تعبیر کرنے والے نے اپنی کتاب کے اندر یہ تعبیر نہیں کی کہ خواب میں چھپکلی نظر آئے، خواب میں سانپ نظر آئے، خواب میں بچھو نظر آئے تو جادو کی علامت ہے. لیکن موجودہ دور کے جو لوگ ہیں وہ عامل حضرات ایزیلی کہنا شروع کر دیا کہ خواب میں چھپکلی نظر آئے تو جادو. کسی معبر نے، اہل علم نے بات نہیں یہ لکھی. اہل علم اور عمل میں فرق ہے. یہ 2 مختلف چیزیں، 2 مختلف. عالم لوگ جو ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، یقیناً میں جو بات کر رہا ہوں میرے پیچھے اہل علم کی دعائیں ہیں. میں بھی اہل علم سے پوچھتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں. اہل علم اور بات کرتے ہیں، عامل جادو جنات کا علاج کرنے والے اس ورڈ کی بات کر رہا ہوں. تو عامل حضرات اپنی طرف سے بہت ساری بناوٹی باتیں پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں. تو اس چیز کا چھپکلی خواب میں نظر آئے، بچھو نظر آئے، سانپ نظر آئے، ہاں شیطان آپ کو خوف زدہ کر سکتا ہے، آپ کو کوئی فوبیا اس لیے بھی یہ چیزیں آ سکتی ہیں، جادو کی علامت ہے. اچھا یہاں ایک مزے کی بات بتاؤں نظامی. اب تعبیر کے بھی کچھ رولز ہیں. مثلا آپ کو خواب میں چھپکلی نظر آئی، اچھا اسی طرح ایک چھپکلی نظر آئی کسی بوڑھے آدمی کو. اچھا سر سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ رک جائیے. اس پہ میں نے آپ سے کویشچن کرنا ہے. ابھی تھوڑی چیز میں اور جاننا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے چھپکلی کے حوالے سے، سانپ اگر کسی نے دیکھ لیا خواب میں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ آنے کی علامت ہے، کچھ کہتے ہیں کہ شاید نقصان ہونے والا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری آنے والی ہے. پہلے اس پہ بھی روشنی ڈال دیں بیکاز میرا سوال مکمل ہو جائے، پھر اس بات پہ ہم ڈیفینیٹلی آئیں گے. چیزوں کو جوڑ دیتے ہیں. سانپ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا خواب میں آئے، یہ بھی ایک عامل صاحب کی میں ویڈیو سن رہا تھا. بہت سارے عامل لبادہ انہوں نے اور اڑا ہوا، باتیں ان کی جو اسلام کے خلاف ہیں. ظاہری لبادہ اسلام کا ہی ہوگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں سانپ اگر آپ کو نظر آتا ہے تو سمجھ لیں آپ کے پیچھے شیطانی قوتیں لگ چکی ہیں. اور اس کا حل کیا ہے یہ نہیں بتایا کہ آپ کو خواب میں سانپ نظر آیا اعوذ باللہ پڑھ کے بائیں کندھے پہ 3 بار تھوک دے. کہتے ہیں فوری روحانی علاج سٹارٹ کروا دیں، فوری ہماری دکان پہ آ جائیں. اگر آپ کو سانپ نظر آیا تو آپ کے پیچھے شیطانی قوتیں لگ چکی ہیں. مجھے یہ کہہ لینے دیں، ہنسی بھی آتی ہے اس بات پہ کہ اگر آپ نے سانپ دیکھ لیا ہے تو وہ دولت پہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ آپ کی جیب پہ بیٹھا ہوا. وہ جیب آپ خالی کریں، وہ دولت میرے تک پہنچائیں. یہ عامل حضرات کا یہ کام ہے. یعنی خود یہ پہلے ڈراتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، پھر اس خوف کو کم کرنے کے لیے مال لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، خود ڈراتے ہیں. ٹھیک ہے. معاشرے میں خوف زدہ کرنے والا وائرس خود چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں ماحول بنا دیتے ہیں باقاعدہ وہ اس طرح ویڈیوز کے ذریعے سے. جی. تو لہٰذا سانپ خواب میں دیکھنا ٹھیک ہے، ہم اس کی دشمن کی تعبیر کر سکتے ہیں. ایک بندہ نمازی ہے اور نیک ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے محبت کرنے والا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا، اس کو سانپ نظر آئے تو اور تعبیر ہے. ایک بے نمازی ہے، گناہ گار ہے، سود خور ہے، ظالم شخص ہے، اس کو سانپ نظر آئے تو اور تعبیر ہے. عورت کو سانپ نظر آئے تو اور تعبیر ہے. علیحدہ ہر کی الگ الگ تعبیر ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ آپ جس طرح چھپکلی کی ہے، مثلا چھپکلی کے حوالے سے سوال کیا جی خواب میں چھپکلی دیکھنا کیا علامت ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو چھپکلی دیکھنے سے بیماریاں لگ سکتی ہیں، چھپکلی دیکھنے سے یہ لگ سکتا ہے، یہ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو خواب میں چھپکلی نظر آئی تو سمجھ لیں آپ پہ جادو ہو چکا ہے. بھائی یہ والی تعبیر کہاں سے آپ نے پڑھ لی؟ دیکھیں ہر شخص کی الگ الگ سے تعبیر ہے. بوڑھے بندے کو خواب آیا تو اس کی تعبیر اور ہو سکتی ہے، سردیوں میں خواب آیا تو اور تعبیر ہو سکتی ہے، گرمیوں میں خواب آیا تو اس کی اور تعبیر ہو سکتی ہے، بہار میں، خزاں میں. یہ موسموں کے حساب سے بھی ہوتا ہے، ایج کے حساب سے بھی ہوتا ہے، عقیدے کے حساب سے بھی ہوتا ہے، سوچ کے حساب سے بھی ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے لیونگ سٹینڈرڈ کے حساب سے ہو سکتا ہے، اپنے پروفیشن کے حساب سے ہو سکتا ہے. آپ نے بہت زیادہ بسیار خوری کہتے ہیں بہت زیادہ کھا لینا، اگر آپ نے بہت زیادہ کھا لیا ہے اس سے خواب ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی معدے کی پرابلم ہے اس حوالے سے بھی ہے، رات کے کون سے پہر میں خواب آیا، پہلے حصے میں آخری میں. اچھا یہ تعبیر مختلف ہے. اب موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو خواب آیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا جی مجھے خواب میں چھپکلی نظر آئی. اب میں ہی اس کی تعبیر کر دوں یہ بڑا سخت جادو کی علامت ہے. یہ تو اس ایک شخص کی تعبیر ہے نا، کیونکہ اس کا میں نے ساری ہسٹری لے لی ہوگی. یا یہ پوری امت مسلمہ کی خواب کی تعبیر کر دی. اب یہ وہ کویسچن کا آخری حصہ آ گیا جس کی طرف آپ آ گئے. مجھے کہہ لینے دیجئے یہاں پہ پھر کہ دیکھیں جیسے ہم پہلے ذکر کر رہے تھے چھپکلی کے حوالے سے، بچھو کے حوالے سے، سانپ کے حوالے سے. تو سانپ اگر کوئی کاروبار ہی کرتا ہے سانپ کے حوالے سے
کوئی اس کا پروفیشن ہے، جیسا سپیرے ہیں اور لوگ ہیں جیسا پتہ ہے اس کی، ان کو تو روز آتے ہیں، ان کو تو پھر روز خواب میں سانپ بھی آتے ہیں، ان کو جادو ہے، وہ عملوں سے رابطہ بڑا خطرناک پھر جادو ہے ان کو. اچھا کچھ لوگ لیزرڈ کا کام، بڑی لیزرڈ کا کام کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک پروفیشن ہے، ان کو کھلی آنکھ سے بھی وہ نظر آتے ہیں اور پھر بند آنکھ سے بھی نظر آتے ہیں. اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. کٹ ٹو شارٹ دس کہ یہ سارے معاملات علیحدہ علیحدہ ہیں. میرا ایک دوست نا وہ بہاولپور میں، کیونکہ میں یزمانی میرے نام کے ساتھ لگتا ہے تو پیچھے شہر ہمارا یزمان جی. اچھا وہ دوست میرا نا حکیم صاحب ہیں، تو وہ سانپوں کی اندر سے وہ نکالتے ہیں چربی، اس کا آئل کوئی بناتے ہیں. اچھا تو ایک دن میں اس کے پاس ایز اے گیسٹ گیا ہوا تھا، تو اس نے جناب سانپ کافی سارے منگوائے ہوئے تھے. وہ میں نے کہا یار آپ کو خواب نہیں آتے اتنے، آپ نے سانپ اور کاٹ رہے ہیں، یہ کام ہی آپ کا یہ. وہ کہتا ہمیں تو بہت خواب آتے ہیں. تو میں نے کہا پھر تو عامل حضرات کہتے ہیں کہ جادو کی علامت ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی کا کام بزنس کوئی ہو سکتا ہے، وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں. ہر بندے کے اس کے مزاج کے اکارڈنگلی خواب کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں سوال کے آخری حصے کی جانب کہ مختلف لوگوں کو جو خواب آیا، کسی آپ نے خواب میں دیکھا، چلیں آپ کی مثال لے لیتے ہیں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے خواب میں ایک چیز دیکھی، میں نے خواب میں وہی چیز دیکھی، ہمارے اور جو دیکھنے سننے والے ہیں انہوں نے خواب میں وہی چیز. لوگ ڈفرینٹ ہیں، خواب ایک ہے، ان کی تعبیر جو ہے کیا وہ ایک جیسی ہی ہوگی یا علیحدہ علیحدہ ہوگی پرسن ٹو پرسن؟ یہ بڑا اہم سوال کیا آپ نے، بہت اہم سوال ہے. دیکھیں مختلف لوگ ہیں تو مختلف تعبیر. یہ جو کتابوں میں تعبیریں لکھی ہوئی ہیں نا، میں کہتا ہوں کہ یہ جو اکثر لوگوں نے گھر میں تعبیر یا کتاب رکھی ہوئی ہے، رات کو سو جاتے ہیں، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی 9-10 بجے اٹھتے ہیں، 2-4 خواب آئے ہوتے ہیں، کتاب کھول کے بیٹھے تعبیر خود ہی کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، نہیں کریں خود تعبیر. تعبیر کا ایک پراپر علم ہے، کسی عالم دین سے رابطہ کریں، خود تعبیریں نہ کریں. اب جو کتاب میں تعبیریں پہلے سے لکھ دی گئی ہیں وہ تو خاص لوگوں کی تھی، وہ آپ کی تعبیر نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا کچھ لوگ تو جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ فوری گوگل کھولیں گے یا یوٹیوب کھولیں گے، خواب میں چھپکلی دیکھنا. اب آگے ویڈیو اس بھائی کی اگر کہ خواب میں چھپکلی دیکھنا جادو کی علامت، اور خواب میں رات کو چھپکلی آئی عورت کو، اس نے جب تعبیر سنی تو وہ خوف زدہ ہو جائے گی، پینک ہو جائے گی. بیماری ہے یہ تو جس طرح مختلف لوگ ہیں مختلف تعبیریں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک ویڈیو بنائی کہ خواب میں چھپکلی دیکھنا جادو کی علامت ہے، جس کو بھی چھپکلی آئی اس پہ جادو ہے. نہیں، وہ یونیورسل تعبیر نہیں ہے، یونیورسل تعبیر نہیں ہے. پوری دنیا کی، پوری کائنات کی مسلمانوں کی تعبیر ایک بار نہ کریں. خدا را عامل حضرات تھوڑا سا رحم کریں ایسے لوگوں پہ. کیسے کر سکتے؟ دیکھیں ایک چھپکلی ہے، دیکھیں نظامی صاحب آپ کو آئی تو اس کی تعبیر اور ہو سکتی ہے خواب میں، مجھے آئی تعبیر اور ہو سکتی ہے، ایک خاتون کو آئی اور ہو سکتی ہے، ایک تہجد گزار خاتون ہے اس کو خواب میں چھپکلی آئی اس کی تعبیر اور ہے، ایک بے نمازی خاتون ہے اس کی خواب میں چھپکلی آئی تو اس کی تعبیر اور ہے. ٹھیک ہے، ایک صحت مند بندے کو خواب میں چھپکلی نظر آئی اس کی تعبیر اور ہے. اگر ایک بیمار شخص کو، زیادہ کھانے والے شخص کو، ٹھیک ہے، ان کو اگر خواب میں چھپکلی آئی تعبیر اور ہے. اور ایک شخص کو فوبیا ہے، خواتین کو اکثر فوبیا ہوتا ہے چھپکلی کا، کاکروچ کا، سانپ کا، بچھو کا. ہمیں بھی ڈر تو لگتا ہے لیکن خواتین کو ایکسٹرا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے نا کمرے میں کاکروچ آ گیا تو وہ اندر کمرے میں روم میں داخل نہیں. اچھا ہم لوگ نارملی کیا کرتے ہیں، 2 نفل ثواب کمانے کے چکر میں کوشش کرتے ہیں کہ مار دیں چھپکلی کو کسی طرح سے، لیکن ہماری مائیں بہنیں یا گھر کی خواتین وہ چھپکلی کا نام سن کے دوسری طرف بھاگ جاتی ہیں. تو خوف تو پہلے ہی ہے. ہاں خوف ہے، پینک ہے. اب جو فوبیا ہوتا ہے، جو خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی خواب آ جاتے ہیں. حدیث میں الفاظ موجود ہے کہ نفسیاتی خواب بھی ہوتے ہیں. جی. تو اکثر خواتین کو فوبیا کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے چھپکلیاں نظر آتی ہیں. اچھا کچھ خواتین کہیں گی میں نے تو چھپکلی کے بارے میں رات سوتے ہوئے سوچا ہی نہیں تھا. عثمان بھائی پھر مجھے کیوں آئی؟ بھائی آپ کے ذہن میں چھپکلی کی پکچر تو پڑی ہے نا، چھپکلی آپ نے زندگی میں دیکھی تو ہے نا، آپ کے سب کانشیس میں پڑی ہوئی پکچر کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتی ہے، آپ کے کسی سٹریس کی وجہ سے ایکٹیو ہو سکتی ہے. تو دیکھیں اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یوٹیوب سے جو تعبیر لوگوں نے خواب کی کر دی ہے یا کتابوں میں جو تعبیر لکھی ہوئی ہے، آپ جب تعبیر کرتے ہیں اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو خود تعبیر نہ کریں اس کی، وہ آپ کی تعبیر نہیں ہے. وہ تمام سمٹمز علامات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر تعبیر کی جاتی ہے. تو میں سمپلی اتنا کہوں گا کہ کسی ادھر دیکھ کے کہہ دیں تاکہ رہنمائی ہو. کہوں گا کہ اگر آپ کو خواب میں سانپ، چھپکلی، بچھو، کاکروچ، کوئی اس طرح کی چیز نظر آتی ہے، ایک تو کتاب سے دیکھ کے خود تعبیر نہیں کریں کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعبیر آپ عامل سے نہیں پوچھیں. عامل وہ جو روحانی علاج کے نام پہ محبوب آپ کے قدموں میں 72 گھنٹے میں جادو کا علاج ہم سے کروائیں، ظالم سے ظالم شخص کا سینہ، اس طرح کے دعوے جو کرتے ہیں ان کے پاس باقاعدہ ہماری ویڈیو بھی ہے، اگر آپ عامل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں. کہ عمل کیسے بنتے ہیں، ہم نے اس پہ تسلی سے بات کی ہے.
تو اس طرح کی کوئی بھی چیز آئے تو آپ عالم سے بات کریں. آپ کے قریب کوئی مسجد ہے, کوئی مدرسہ ہے, اس میں جو عالم دین ہے, شیخ الحدیث ہے کوئی, وہ لوگ آپ کو مخلص ہو کے گائیڈ کریں گے. اگر آپ کسی کی دکان پہ جائیں گے جس کا بزنس یہ ہے, آپ کے خواب کو ایزیلی کھینچ کے جادو جنات کی لسٹ میں ڈال ٹریپ کر لے گا, پھر وہ آپ ٹریپ کر لے گا. وہ کہے گا ہو ایزیلی آپ کو ٹریپ کرے گا, کیونکہ اس نے اپنی دکان چلانی ہے نا. تو عالم دین کے پاس جائیں گے, اس کے پاس دکان کا مسئلہ نہیں ہے, اس نے آپ کو علم دینا ہے, آپ کو شعور دینا ہے, آپ کو گائیڈ کرنا ہے. اور اگر آپ یہ چلے گئے کسی دکان پہ, دکان سے مراد عامل کے پاس, تو وہ جادو جنات کے ساتھ جوڑ کے آپ کو ایزیلی کنٹرول کر لے گا, اور اس کے بعد پھر پیسے بھی ضائع, وقت بھی ضائع, اور بہت ساری چیزیں صحت بھی ضائع. اچھا عثمان صاحب, یہ ساری باتیں تو ہم نے کر لی. اب چونکہ ہم نے اس کو اکٹھا کرنا ہے, اس ساری گفتگو کو, ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ ایک ہی شخص کو, ہم بہت زیادہ لوگوں کی بات نہیں کر رہے, ایک ہی شخص کو بار بار ایک ہی خواب آ رہا ہے جی. اس کو زائل کرنے کے لیے, جیسا آپ نے بتایا اعوذ باللہ پڑھ کے باقاعدہ اس نے زائل کر دیا اس کو. لیکن 1 2 3 4 متواتر دنوں میں, لگاتار دنوں میں اس کو وہی خواب آتا ہے. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے, اس کا کیا جواب ہوگا, اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ برا خواب سب سے پہلے تو آپ کسی سے ڈسکس نہیں کریں, اعوذ باللہ پڑھ کے زائل کر دیں. آپ کا مطلب ہے کہ ایک ہی برا خواب بار بار آ ہی جا رہا ہے, اب وہ پریشان بیچارہ اکیلا رہے. ہاں بالکل, سب سے پہلے تو اگر اس کو برا خواب آ رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے زائل کرے اور صبر کرے, صدقہ کرے. اگر پہلو بدل سکتا ہے رات کو پہلو بدل لے سوئے ہوئے, ہو سکے تو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لے, صدقہ کرے, یہ چیزیں. اچھا ایک ہی خواب اگر ریپیٹڈلی اسے آ رہا ہے, روزانہ آ رہا ہے, 15 دن سے آ رہا ہے مسلسل, اب تو وہ پریشان ہو جائے گا. تو اب وہ 3 پیٹرن کو سامنے رکھے گا. فوری وہ کیا کرے گا, سب سے پہلے تو اگر برا خواب, پریشان کن خواب بار بار آ رہا ہے, اشارہ آ رہا ہے, وہ پریشان ہو رہا ہے, تو اپنے معاملات کی اصلاح کرے کہ اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی دوری تو نہیں آ چکی. سب سے پہلی بات مذہب ہے, سب سے پہلے دیکھے اللہ اور اس کے درمیان کوئی دوری تو نہیں آ چکی, کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, کوئی شیطانی کام کے پیچھے تو نہیں پڑا ہوا. سب سے پہلے یہ دیکھے. اچھا جب یہ دیکھ لے اور پھر بھی وہ خواب آ رہا ہے, پھر دوسری چیز وہ دیکھے گا کہ ان دنوں کوئی سٹریس میں تو نہیں چل رہا. فیملی کا سٹریس ہو سکتا ہے اس کو بیچارے کو 2-4 کروڑ کا کوئی نقصان ہو گیا ہو, بزنس ہے, جاب ہے, ریلیشن شپ ہے, میاں بیوی کی دوری ہو جاتی, گھر کا کوئی سٹریس, کوئی بھی سٹریس ہو سکتا ہے. ان دنوں کوئی سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن میں تو نہیں وہ چل رہا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ان کو کوئی سٹمک کا ایشو تو نہیں چل رہا, جسمانی کوئی عارضہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلاً کوئی بیماری میں چل رہا ہے, سٹمک کا ایشو ہے, کچھ لوگوں کو کینسر ہو جاتا ہے, کچھ لوگوں کو کوئی ڈیزیز, میجر ڈیزیز سامنے آ جاتی ہے رپورٹس میں, تو وہ ڈیزیز کی وجہ سے بھی کئی بار ریئیکشن آ رہا ہوتا ہے. جس طرح کیمو لگے کسی کو, کیمو لگنے سے بھی تھاٹس چینج ہوتی ہیں ایک بار ریڈیشن سے, تو وہ دیکھیں گے میڈیکلی کوئی ایشو تو نہیں ہے. اگر وہ کلیئر ہے پھر وہ دیکھیں گے کوئی سائیکولوجیکلی ایشو تو نہیں ہے. وہ اگر کلیئر ہے پھر دیکھے گا میرا اور اللہ کے درمیان کوئی دوری کا معاملہ تو نہیں ہے. یہ 3 چیزیں سامنے رکھے گا. اگر ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی خواب آ رہا ہے, اگر تو ان میں سے کوئی مسئلہ وہ حل کرے, اللہ اور اس کے درمیان کوئی دوری ہے تو اس کو ختم کرے, نافرمانی ہے تو وہ چھوڑ دے, اگر کوئی معدے کا سٹمک کا ایشو ہے تو اس کو حل کرے, اگر کوئی سائیکولوجیکلی ایشو ہے تو اس کو حل کرے, انشاءاللہ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہیں, پھر اس کو رات کو روزانہ خواب میں ڈرونے خواب آ رہے ہیں, مسئلہ مسائل آ رہا ہے, پھر آپ ہنسیں گے, عامل کے پاس نہیں جائے گا. میں نہیں اعتبار کرتا عاملوں سے, عامل حضرات بہت زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, عالم کے پاس جائے. اچھا تھوڑا سا یہ ڈفرنس لفظوں کا ہے, لیکن حقیقت میں شخصیات میں بہت بڑا گیپ ہے. میں یہاں بہت ضروری ہے بات واضح کرنا, میں بھی عالم نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں, میں بھی علماء سے رابطہ کرتا ہوں, نہ میں عامل ہوں نہ میں بھائی ابھی عالم ہوں, میں طالب علم ہوں. ہم اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ عالم بننے کے پروسیس سے مراد یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم سے, میں عالم نہیں ہوں, میں تو طالب علم ہوں. میں اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ یہ طالب علم عالم بننے کے پروسیس میں سے گزر رہا ہے, طلب اس کو یہ ہے, اور ہم سب طالب علم ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ اہل علم سے رابطہ کرے, کسی ایسے شخص سے جو پراپر کسی, مثلاً میرے شیخ عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ, ماشاءاللہ 50 سال ہو گئے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے, ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں, حافظ مسعود عالم حافظہ اللہ, بڑے بڑے اہل علم موجود ہیں, تعبیر کرنے والے, جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں. تو کیا بات ہے, اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے, ان کا یہ جادو جنات ان چیزوں سے کوئی لنک نہیں, انہوں نے تعبیر میرٹ پہ کرنی, بات میرٹ کی ہو رہی ہے, اور لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں. لیکن عامل حضرات جو ہیں وہ میرٹ پہ تعبیر نہیں کرتے, اپنے مطلب کے مطابق تعبیر کرتے ہیں. اگر میں یہاں چھوٹی سی ایک مثال سامنے رکھوں تو آڈینس کو بہت آسانی ہوگی بات سمجھنے میں. یوسف علیہ السلام کی اگر بات کریں, ان کو خواب آیا
یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ڈسکس کیا. والد صاحب نے کہا کہ یہ والا خواب اپنے بھائیوں سے ڈسکس نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ بھائی حسد کرتے تھے. اگر آپ کا برا خواب یا ایسا کوئی اچھا خواب بھی ہے کہ جو آپ کسی حاسد سے بھی ڈسکس کرنے سے منع کیا گیا, وہ آپ لالچی سے کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا تو بہت اچھا خواب تھا, اچھا خواب بھی ذکر کرنے سے منع فرمایا. یہ تو پھر برا خواب جس یہ کا برا خواب ہے, اس کو تو زیادہ مس یوز کیا جا سکتا ہے کو ڈرانے کے لیے. اگر پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ اپنا خواب حاسد سے ڈسکس نہیں کر سکتے, یوسف علیہ السلام علیہ خواب کو سامنے رکھ کے اگر ہم فیصلہ کریں, پہلی بات تو یہ ہے. تو لالچی سے کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے یہاں لالچی کون ہے؟ بھائی عامل حضرات لالچ کر سکتے ہیں آپ کے خواب سے. آپ خواب بتائیں مجھے خواب میں سانپ آیا, چھپکلی آئی, بچھو آیا, تو وہ عامل لالچ کر دے گا کہ یار اس کو ٹریپ کرو. میں سب روحانی علاج کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا, ہم ڈیفینیٹلی عامل کی بات کرتے ہیں. عامل کی بات کر رہے ہیں, وہ عامل جو لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں, خوف کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں, خوف بیچ رہے ہیں لوگوں دین کے نام پہ کاروبار کر رہے ہیں, نیگیٹیوٹی بیچ رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کا سوال یہ تھا کہ ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے, وہ عامل کے پاس نہیں جائے گا. کیونکہ جس طرح آپ حسد کرنے والے سے اپنا خواب ڈسکس نہیں کر سکتے, لالچی سے بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ کریں گے عالم دین سے. عالم انشاءاللہ لالچ نہیں کرے گا. اس کو لالچ یہ ہوگی کہ اس کو میں قرآن و سنت کے مطابق تعبیر بتاؤں, اس کو سمجھ آئے گی, یہ اسلام سے محبت کرے گا, یہ دین سے محبت کرے گا, دین میں داخل ہو جائے گا. تو عامل حضرات کی حرکتوں سے تو لوگ دین سے کئی بار متنفر ہو جاتے ہیں. یہ ان چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کر رہے ہوتے ہیں, مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ عامل حضرات تعبیر کرتے ہیں, ان کے پاس نہیں جانا. کسی عالم دین سے آپ تعبیر کروائیں. اگر بار بار خواب آ رہا ہے انشاءاللہ آپ ریلیکس ہو جائیں گے, اور وہ آپ کو زائل کرنے کا طریقہ بتائیں گے باقاعدہ شرعی دائرے میں رہ کر. میں آخر میں ایک بات کو کلوز کرتے ہوئے حدیث سناؤں گا بڑی مزیدار. اب جو تعبیر ہے وہ عالم نے کی یا عامل نے کی؟ روحانی علاج کرنے والے نے تعبیر کی یا کسی عالم دین نے کی؟ کیا وہ تعبیر 100% ٹھیک ہوتی ہے؟ کیا جو بھی ہوگا اس کے مطابق ہوگا؟ یہ بھی ایک بات ہے. کیا اس کے مطابق ہی سارا کچھ ہوگا؟ ایسی بات نہیں. عامل سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, عالم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. تعبیر کرتے ہوئے وہ غلط ہو سکتی ہیں چیزیں. کس طرح؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک شخص آیا, اس نے کہا میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اس نے اپنا خواب پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں, مکمل خواب سنایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیارے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, بڑے قریبی صحابی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے لائیو لیکچر لینے والے, تربیت حاصل کرنے والے, ڈائریکٹ علم حاصل کرنے والے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں تعبیر کروں, میں تعبیر کروں اس خواب کی؟ آپ نے فرمایا کرو, اجازت دی. اب وہ یہ نہیں تھا کہ نبی پاک کو کوئی وہ یہ تھا کہ میں اپنے علم کے مطابق تعبیر کرتا ہوں, نبی پاک اصلاح کر دیں گے. بہت سے سبق ہے اس میں, بہت سے سبق. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کی تعبیر کرتے ہیں, اور تعبیر کرنے کے بعد نبی پاک سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں نے ٹھیک تعبیر کی؟ آپ نے فرمایا کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہیں. اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تعبیر میں غلطی آ سکتی ہے, موجودہ دور کے عامل کے تعبیر کرنے میں غلطی کیوں نہیں آ سکتی؟ عالم کی تعبیر میں غلطی کیوں نہیں آ سکتی؟ تو لہٰذا کوئی بھی عالم دین آپ کے خواب کی تعبیر کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اب ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ قریب تک تعبیر کر دے گا, 100% ٹھیک ہو بھی سکتی ہے اور اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. غلطی کیوں ہو سکتی ہے؟ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے تعبیر کر رہے ہیں, اس میں غلطی آ سکتی, تو ہماری تعبیر بھی غلط ہو سکتی ہے. بہت بڑی مثال ہے سمجھنے کی. ہاں, تو اس میں آپ جس طرح روحانی علاج کرنے والے کہتے ہیں خواب میں چھپکلی دیکھیں ہیں تو جادو کی علامت ہے, خواب میں چھپکلی دیکھیں تو بیماریاں لگ سکتی ہیں, خواب میں چھپکلی دیکھیں تو آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے, خوف زدہ کرتے ہیں, پینک کرتے ہیں. وہ کوئی اس نے حدیث نہیں کہہ دی, وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, آپ کو خوف زدہ کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو لوٹنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا نظامی صاحب یہ جو اگر یہ حدیث سنائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یعنی انہوں نے تعبیر کی, ان کی تعبیر میں غلطی ہوگی کرنے میں, نبی پاک نے اصلاح فرما دی. موجودہ دور میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, اب اصلاح کون کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہم سبق تو حاصل کر سکتے ہیں کہ لہٰذا 100% اس سے پریشان نہیں ہو. عامل حضرات اگر کوئی خواب کی تعبیر کر دیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ایک ہی خواب, آپ کا وہی سوال بار بار آ رہا ہے, بار بار آ رہا ہے, کسی عالم دین سے رابطہ کریں, عامل سے نہیں, بس جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں. چلیں, بہت شکریہ جی, آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ سر. اچھا, اصل میں معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں, آپ کو بھی بتا سکیں جو ہم نے سیکھا ہے, اور صرف یہ ہم تب کر سکیں گے جب ہم اپنے دین سے جڑیں گے.
دین اسلام سے جڑیں گے. اس کے ساتھ ہی جواب ہم نے آپ کو دے دیا. نوید نظامی اور عثمان جزمانی صاحب کو اجازت دیجیے, پھر اپنا پروگرام لے کے آپ کے سامنے آئیں گے اور جو سوال آپ جاننا چاہیں گے جواب وہ ہم پیش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.